کہتے ہیں پھر روایت میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ بلسان سے گزرے تو لوگ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے لوگوں نے یوسف علیہ السلام کی مورتیاں بنائی اور کئی 100 سال تک لوگ اس کو پوجتے رہے، اس کی عبادت کرتے. یعنی ایک قوم نے دیکھا فتنے میں پڑ گئی. پھر دوسرے شہر میں پہنچے تو وہاں کے سارے لوگوں نے دیکھ کے کہا کہ تجھے کس نے بنایا؟ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہا تجھے کس نے بنایا؟ تو کہا میرے اللہ نے. تو لوگوں نے کہا جب تو اتنا خوبصورت ہے تو تیرے بنانے والے کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ اور سب لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اللہ کی شان. کسی نے حسن دیکھا کافر ہو گیا، کسی نے حسن دیکھا مسلمان ہو گیا. ہمارے نبی کی شان بھی یہی ہے. نبی آئے تو کوئی شیدا ہو کر اور کوئی دشمنی کر کے ابو لہب اور ابو جہل بن گیا. یہی ہوتا ہے اور دنیا میں ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. کوئی حسن کی تعریف کر رہا ہے، کوئی گستاخیاں کر رہا ہے. بہرحال اللہ کی شان ہے. پھر اس کے بعد سفر کا سلسلہ چلتا رہا اختصار کے ساتھ. آج بڑا طویل مضمون بیان ہو گیا قرآن مقدس، اس لیے قرآن تو جامع باتیں کرتا ہے. اب ہم لوگ تشریح میں ہمیں تو سمجھانے کے لیے جانا پڑتا ہے، اس لیے بات طویل ہوتی جا رہی ہے. تو اب میں اپنی گفتگو کو اختصار کے ساتھ سمیٹتے ہوئے، چونکہ وقت بھی کافی ہوا ہے، بقیہ گفتگو ہم کل کریں گے انشاءاللہ. پھر یہ ہوا کہ جب یہ لوگ اور آگے بڑھے، ایک شہر میں داخل ہوئے تو وہاں کے حاکم کو اللہ کی طرف سے حکم تھا. جو شہر قدس کا امیر تھا، وہ شہر قدس کا امیر تھا، اس کو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ میرا ایک بندہ اس قافلے میں آ رہا ہے، اس کی میزبانی کر. تو شہر قدس کا جو امیر تھا وہ دوڑا بھاگا آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ تمہارا امیر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا مالک بن زاران. اس کو دیکھا کہ یہ وہ نہیں ہے جس کے لیے مجھے میزبانی کا حکم دیا گیا ہے. تو پھر یوسف علیہ السلام میں نظر پڑی، کہا تو کون ہے؟ کہا میں وہی ہوں نا جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کی میزبانی کا تجھے حکم دیا. کہا خواب میں نے دیکھا، تجھے کیسے، کس نے بتایا؟ کہا جس نے تجھے خواب دکھایا اسی نے مجھے بتا دیا. وہ کہا چلیے میرے گھر دعوت ہے آپ کی. فرمایا کہ ایسے دعوت میں نہیں آؤں گا، پہلے تم سب لوگ بت پرستی سے توبہ کرو. جو تم شہر قدس میں بت پرستی کرتے ہو، بت پرستی سے توبہ کرو پھر آؤں گا. کہ میں ایک شرط پہ توبہ کروں گا، میرا بت آپ کو دیکھ کے سجدہ کرے گا تب میں توبہ کروں گا، ایسے نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. سارے لشکر کو، سارے قافلوں کا تم آگے جاؤ. پھر کا اپنے ساتھ چلتے ہیں، پیچھے پیچھے یوسف علیہ السلام. جیسے ہی امیر قدس کی پیچھے نظر پڑی، وہ دور تک لمبا لشکر. کہا حضرت میرا گھر اتنا بڑا نہیں کہ اس لشکر کو میں بٹھا سکوں، اور نہ میں میرے پاس اتنی دولت ہے کہ اتنے بڑے لشکر کو کھلا سکوں. آپ نے ہنس کے کہا یہ لشکر اللہ کا ہے، یہ کھانے پینے والا نہیں، یہ سب فرشتے ہیں، میری حفاظت پر مقرر ہیں. یہ سب میرے محافظ ہیں، یہ کھاتے پیتے ہیں، ان کا کھانا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ان کا کھانا پینا ہے. یہ کھانا پینا اناج نہیں کھاتے، یہ اللہ کے فرشتے ہیں، یہ میرے پیچھے حفاظت کے لیے. اب جیسے ہی شہر قدس میں داخل ہوئے تو ان کا بڑا بت تھا. جیسے یوسف علیہ السلام سامنے آئے، وہ بت سجدے میں گر گیا اور خود بخود ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. پورا قدس کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. یہ اللہ کی شانیں ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی مقام دینا چاہتا ہے تو کچھ مصیبتوں سے گزارتا ہے، کچھ تکلیفوں سے گزارتا ہے. بندہ صبر کرے پھر منزل ملتی ہے، مقام ملتا ہے. ہم تو تھوڑی تھوڑی دیر میں واہویلا کرنے یہ ہو گیا وہ، ارے کچھ نہیں ہوا. اللہ کے بندو اپنے اندر صبر کا مادہ رکھو. اللہ یہ بات اپنے تختی، دل کی تختی پہ لکھ لو، اللہ کبھی کسی بندے کا برا نہیں کرتا. جب میری ماں برا میرا نہیں چاہتی تو وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ بندے کا کیسے برا چاہے گا؟ جو بھی حادثہ ہمارے ساتھ ہو اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. بس اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ پہ یقین رکھو، اللہ پہ یقین پختہ کرو. اور مصیبتیں تو آتی ہیں ہمیں کچھ بنانے کے لیے. پھر شہر قدس سے نکلے،
ایک دوسرے شہر والوں کو پتا چلا کہ بڑا خوبصورت غلام ہے، وہ تلواریں اور ہتھیار لے کے نکلے کہ مالک بن زاران سے غلام ہم چھین لیں گے۔ وہ جیسے آئی یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے سب بے ہوش ہو گئے، بے ہوش پڑے رہے، مالک بن زاران لے کے نکل گیا۔ المختصر یہ کہ پھر مصر پہنچے۔ جب مصر پہنچے تو مالک بن زاران نے کہا کہ بھئی اب اندر داخل ہونے سے پہلے آپ نہا دھو لیجئے، غسل کر لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب دریائے نیل میں داخل ہوئے غسل کرنے کے لیے تو لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ مچھلیاں آپ کے جسم کو مل رہی ہے اور آپ کے جسم کی صفائی کر رہی ہے۔ سب دیکھ کے حیران رہ گئے۔ مالک بن زاران کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی کیونکہ ابھی شہر میں جانا تھا۔ پھر اس نے جو ہے عمدہ لباس منگوائے، سونے کی بالیاں۔ ہمارے یہاں اسلام میں شریعت محمدی میں مردوں کو سونا حرام ہے، اس شریعت میں حرام نہیں، شریعتیں الگ الگ ہیں نا۔ اس شریعت میں تمام انبیاء کرام کے عقائد جو ہے وہ کم و بیش یکساں ہیں، شریعتیں جدا جدا رہی۔ اللہ کے بارے میں وہی عقیدہ جو ان کا تھا ہمارا ہے، رسولوں کے بارے میں وہی عقیدہ جو ان کا تھا ہمارا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سمجھے، لیکن قانون شریعت کے بدلتے رہے۔ تو کانوں میں سونے کی بالیاں، سچے موتی پروئے ہوئے، سونے کا تاج، پیر میں سونے کی جوتیاں، سونے کے بازو بند، موتیوں کا ہار۔ اس زمانے میں مفسرین لکھتے ہیں اس زمانے میں جو ہار گلے میں ڈالا گیا تھا وہ لاکھوں کا تھا، اور اس شان سے سواری پر بٹھا کر کے جب مصر میں داخل ہوئے تو مصر کے پرندے چہچہاتے تھے اور فرشتے گلیوں میں اعلان کرتے تھے غیبی آواز میں، چلو مالک بن زاران کے گھر کی طرف ایک خوبصورت ہستی آئی ہے، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو۔ مالک نے لایا، گھر میں بٹھایا سونے کے تخت پر، اور فرمایا میں ایسے کسی کو نہیں دکھاؤں گا، 2 درہم مجھے دینے پڑیں گے، اس کے بدلے میں دکھاؤں گا۔ بھیڑ لگ گئی، لاکھوں لوگ 2 سکے ڈالتے دیکھتے، 2 سکے ڈالتے دیکھتے، صرف دکھا دکھا کے وہ مالدار ہو گیا۔ پہلے دن 2، دوسرے دن 1، بہرحال پھر اس نے سوچا کہ یہ اپنے ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس کو بیچ دینا چاہیے۔ پھر اس نے وہی سجا سنوار کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں لایا، اور مصر کے بازار میں لا کے کھڑا کر دیا، اور جب کھڑا کیا پورے مصر میں اعلان ہو رہا تھا، چلو ایک عبرانی غلام آیا ہے، جو خریدنا چاہے اس کو خرید لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں اس شان سے کھڑے تھے اور آپ کی بولی لگ رہی تھی۔ حضرت جبریل نے کان میں آ کر کے کہا، جب تم نے اپنی قیمت لگائی تو دیکھ لیا کتنے میں بکے، اب اللہ تمہاری قیمت لگا رہا ہے، اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اور اسی پر آج کی ہماری نشست کا اختتام ہوتا ہے۔